ایک حضرت کا خاص وصف یہ تھا کہ صحبت اہلُاللہ، حضرت شروع ہی سے اپنے اساتذہ کرام کی بڑی قدر فرماتے تھے. حضرت مولانا عویس صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل سے جو ہے تعزیت کے موقع پر فرمایا کہ کس طریقے سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور اپنے اساتذہ کرام کی، پھر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، پھر حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت قاری صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ. ان حضرات کی صحبت میں وقت گزارا. تو حضرت کا ایک خاص وصف تھا سب سے پہلے کہ وہ صحبت اہل اللہ کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ المحبت بکتاب اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی کتاب سے بے انتہا محبت تھی. قرآن پاک کا جہاں سنتے تھے رقت طاری ہو جاتی تھی، اور قرآن کریم کی خدمت کا وہ کارنامہ حضرت نے انجام دیا جو رہتی دنیا تک جو ہے یاد رہے گا، اور اتنا بڑا کارنامہ کسی نے انجام نہیں دیا. پھر حضرت کا یہ تیسرا وصف الجہد فی تعمیر بیوت اللہ، اللہ کے گھروں کی تعمیر کے اندر حضرت نے کوشش کی. ابھی ہمارے پاس ایک مولانا آئے تھے تعزیتی پروگرام میں جاننا کے، تو بتا رہے تھے کہ 7,000 مساجد ہے، 7,000 مساجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، تو اب کتنے مرتبہ دن بھر میں اللہ کا نام جو ہے بلند ہوتا ہے. حضرت کا یہ تھا کہ بس آگے، اس سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی بھی مرکز میں چلے جاتے تو پورا کمرہ بھر جاتا تھا، یہ تقاضا وہ تقاضا، اور حضرت کسی کو نہ نہیں بولتے تھے. حضرت کا ایک جملہ تھا تو انہوں نے سنے تھے کسی لیڈر سے، تو بولتے تھے کرون ٹاکا، ہاں ولاس راؤ دیشمکھ ہے نا، ہم بولتے تھے حضرت یہ تقاضا ہے وہ تقاضا ہے، تو حضرت فرماتے تھے کرون ٹاکا کر ڈالو اس کو، کر ڈالو بولتے تھے. چھوٹی سی مسجد کا تھا پہلے پلان، پھر بولتے تھے گاؤں والے بولتے تھے بڑی کرنا ہے اس کو، تو 30x30 کی مسجد کو بعد جگہ 50x70 کی کر دیا. حضرت بولتے تھے کر ڈالو، ضرورت ہے کر ڈالو. تو حضرت کے پاس نہ کا جملہ نہیں تھا، نہیں کا لفظ نہیں تھا حضرت کے پاس کسی بھی. اور ایسا حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو میرا جو کام پھیلا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے دست غیب حاصل ہے. پھر فرماتے تھے کہ دست غیب کیا ہے معلوم ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت اس کی تشریح فرما دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سمجھو اور اپنی فکر میں لے لو لوگوں کی ضرورتوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اسباب مہیا فرما دیں گے. ایک مرتبہ جب سب سے پہلی مسجد آئی ہمارے کرڑ گاؤں کے اندر، تو اس کے اندر 32,000 روپے دینا تھے. تو اس صاحب کو لے کر میں یہاں آیا، تو حضرت نے یہاں مہمان خانے اس میں محاسبے میں پوچھے حضرت مولانا ولی صاحب کے پاس کوئی رقم ہے؟ کہا کہ حضرت 2-4 ہزار روپے پڑے ہوئے، رقم نہیں ہے. پھر کہا کہ کسی کے پاس دیکھو، یہاں تک کہ گاؤں میں بھی بھیجا حضرت نے کہ کرانہ دکان وغیرہ کے پاس کہ وہاں سے لا کر ان کو دے دو. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہے. کہا کہ جاؤ تم مہمان خانے میں آرام کرو. پھر جیسے مہمان خانے کے اندر گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے بلانا بھیج دیے مجھے اور وہ ہمارے منور خان صاحب کو کرڑ گاؤں کے، کہ آ جاؤ بھائی اللہ نے انتظام کر دیا. اب ایک بندہ جو ہے 35,000 روپے دے کر گیا. تو ایسا حضرت جو بھی فرما دیتے تھے جس کو بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جملوں کی جو ہے لاج رکھتے تھے. حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم ابھی جلسے میں تشریف لائے تھے ہمارے پاس، تو اتنے غیر مسلم ملنے آ رہے تھے، ان کے بہت ساروں کے کام اٹکے ہوتے تھے. ان کو معلوم تھا، ایک آیا بولے ہمارے پاس 3 سال سے راکیل کا لیسن بند ہے، تو بولے مولانا سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے ملا دیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہارا کام ہو جائے گا. اس کے تیسرے دن اس کو راکیل کا لیسن مل گیا. تو وہ اتنا خوش ہوتا تھا کہ مجھے حضرت کو جو ہے ملا. جب بھی حضرت کا معلوم ہوتا تھا گاؤں میں روک کر حضرت کا استقبال وغیرہ کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی زبان کے اندر ایسا جو فرما دیتے تھے وہ پورا ہو جاتا. تو یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی شخصیت کو کھو دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت کا باغیچہ بنائے. اب ان کی چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ الخدمت بخلق اللہ، کہ اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے کرتے تھے حضرت. جہاں بھی موقع آیا، جیسا بھی بیماری ہو، شادی ہو، یا پھر ہمارے پاس کچھ لوگ آگے ایسے کہ حضرت اس کا نمبر لگ رہا ہے لیکن فیس نہیں ہے، بہت پہلے کی بات، آج سے تقریباً 25 سال 30 سال پہلے کی بات. کہا کہ ان کو ڈاکٹر بنانا ہے حضرت، MBBS میں نمبر لگ رہا ہے لیکن فیس نہیں. حضرت نے آج اس کو کہا کہ میں چٹھی لکھتا ہوں حاجی ابراہیم دادا اور ایسے لوگوں. تو کتنے بچوں کو ہمارے علاقے کے حضرت نے MBBS کی فیس ادا کر کے ان کو جو ہے ڈاکٹر بنائے. کسی کا گھر مکان بنانا ہے، کس کا. ایک مرتبہ تو چھوٹے چھوٹے دیہات کے لوگ جہاں 15 مکان 20 مکان ہیں، ایسے 10-15 لوگ آ گئے اور کہا کہ مسجد بنانا ہے ہمارے یہاں. تو حضرت نے فرمایا کہ چھوٹے گاؤں میں بڑی مسجد نہیں بنائی جا سکتی، پکی پتھرے کی مسجد بنا لو. پھر مجھے کہا کہ لسٹ بناؤ ان کی. تقریباً 25 مسجدوں کی لسٹ بنی تھی. حضرت نے اسی میں اس میں منظوری دے دی کہ 25 مسجدوں کا کام ایک ساتھ شروع کر دو. وہیں پر حضرت نے تو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ایک ساتھ تقریباً 3-4 مہینے میں 25 مسجدیں بن گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو مخلوق کی خدمت کا جو ہے بہت جذبہ عطا فرمایا تھا، اور ان کے کام کرنے سے جو ہے بہت خوش ہوتے تھے حضرت. تو یہ حضرت کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم سب کے